قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم لوگ اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ کے برابر مد مقابل جھوٹے خداؤں کو ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رب العالمین، یہ ہے سارے جہاں کا رب جس کی یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فوقها، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر اس نے ڈالے، یعنی پہاڑ قائم کیے۔ وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ فی 4 ایام، یہ سب ملا کر 4 دن میں ہوا، یعنی 2 دن میں زمین پیدا ہوئی اور باقی 2 دنوں میں زمین کی ساری نعمتوں کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح یہ ہوئے 4 دن۔ لیکن بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سمجھ نہ سکے، انہوں نے فی 4 ایام کے معنی یہ کر دیے کہ زمین پر جو نعمتیں بنی ہیں وہ 4 دن میں بنی ہیں، تو 4 دن یہ ہو گئے، 2 دن زمین کے بنے تو ہو گئے 6 دن، اور آگے ہے کہ 2 دنوں میں آسمان بنایا تو ہو گئے 8 دن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں قرآن پاک میں ہے 8 دن اور کہیں یہ ہے کہ 6 دن میں پوری کائنات بنائی، تو یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ فی 4 ایام کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ ٹوٹل جو ہے 4 دن ہو گئے، زمین کی پیدائش اور اس کی ساری نعمتوں کی پیدائش۔ سواء للسائلین، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ وہی دخان، اس وقت آسمان ایک دھواں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دھوئیں کو پیدا فرمایا، اور پھر دھوئیں کے بعد اسی دھوئیں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اور زمین سے فرمایا دونوں حاضر ہو جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تو پھر انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے آراستہ کیا۔ وَحِفْظًا، یہ ستارے خوبصورتی کے لیے بھی ہیں اور آسمان کی نگہبانی کے لیے بھی ہیں،
کہ جب بھی کوئی شیطان اس کے قریب جاتا ہے تو ستاروں کا ایک ٹکڑا شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزت والے خوب جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں تمہیں ایک زوردار آواز سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں صاعقہ یعنی کڑک سے ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس کڑک کی طرح جو کڑک قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، جب ان کے پاس رسول آگے پیچھے سے آئے اور ہر طرح رسولوں نے نصیحت کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قالوا، وہ بولے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، تو ضرور وہ فرشتے نازل کرتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو جو چیز لے کر تم آئے ہو، جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، ناحق، وقالوا، اور قوم عاد بولے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کیونکہ وہ بہت لمبے تھے، بہت چوڑے تھے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، ان سے زیادہ قوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد سے بھی طاقتور لوگوں کو پیدا کیا، تو کیا انہیں یہ طاقت لوگوں کی نظر نہ آئی؟ لیکن یہ اپنی طاقت پر غرور کرتے رہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان پر ایک زوردار آندھی بھیجی جو سرسرن تھی، سخت وہ گرج والی تھی، فی ایام نحسات، ان کی شامت کے دنوں میں، یعنی ان دنوں میں یہ آندھی آئی جو دن ان کے لیے بہت برے تھے۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ العمى کے معنی اندھا رہنا، تو سیدھے راستے پر چلنے اور ہدایت کے بجائے انہوں نے اندھا رہنا، بہرا رہنا اور سیدھے راستے سے بھٹکنا پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ،
تو ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو متقی تھے۔ اس رکوع میں یہ نصیحت کی گئی کہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اس نے 6 دن میں پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا تمہارے لیے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے دی، دیگر قوموں کا یہ حال تھا کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد انہوں نے شکر نہیں کیا بلکہ غرور کیا، تو بڑی طاقتور قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اگر نجات پانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، سچی پکی توبہ کرے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔